بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، زندہ کہانیاں سیریز، اندر کی جنگ، برے خیالات۔ السلام علیکم دوستوں، میری زندگی ایسی گزری کہ بچپن سے ہی آزاد طبیعت تھی۔ گھر کا اکلوتا لاڈلا ہونے کی وجہ سے روک ٹوک تھی نہیں، اسی لیے میری سنگت آوارہ گرد لڑکوں سے ہو گئی۔ شہر کے ماڈرن سکولز میں تعلیم کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں جاب بزنس کے لیے تعلیم تو ہے، لیکن اخلاقی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے دیکھ لیں آج جتنی بڑی ڈگری اتنا بڑا ڈاکو۔ اعلیٰ یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ کیا کچھ نہیں کر رہے؟ پہلے ان پڑھ لوگ چند ہزار یا لاکھ کی کرپشن کرتے تھے تو سوچتے تھے کہ پیسے چھپائیں کہاں اور کیسے چھپائیں۔ آج کے پڑھے لکھے اربوں دائیں بائیں کر دیتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ یہ کلینک کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، لیکن لوٹتا ڈاکٹر ہے۔ ہر مقدس شعبہ غلیظ، لالچی، سنگ دل ترین پروفیشنلزم کا شکار ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی نے کیا خوب بھپتی کسی تھی کہ آج بچوں کو فرعون، نمرود، یزید پڑھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کسی آفس میں لے جائیں، آپ کو چلتے پھرتے اس دور کے ظالمین نظر آ جائیں گے، جن کے سامنے پچھلے ہٹلر، شمر اور چنگیزی بھی شرما جائیں۔ خیر، میں بھی کہاں سے کہاں نکل گیا۔ ماڈرن سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کی مخلوط تعلیم، پارٹیز، الٹرا ماڈرن سوسائٹی، نیوڈ سوشل میڈیا سائٹس اور عیاشی نے مجھے آہستہ آہستہ جنسی درندہ بنا دیا۔ میرے دماغ میں ہر وقت غلیظ خیالات کی فلم چلتی رہتی۔ ہم دوستوں کی زبانوں، نگاہوں اور ذہنی خیالات تک سے کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ شروع کی عمر میں تو اس میں انجوائمنٹ ہی سمجھتا رہا، لیکن پھر یہ آگ میرے اندر پھیلتی گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آگ جو پہلے باہر تھی اب میرے گھر تک آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ کسی بھی عورت کو دیکھ کر میرے ذہن میں صرف جنس کا ہی تعین ہوتا اور خیالات کی فلم چلنا شروع ہو جاتی۔ مجھے بہت شرم آتی کہ یہ کیا میرے محرم ترین رشتوں کے بارے میں یہ کیا بکواسات میرے دماغ میں شروع ہو گئی ہیں۔ اگر عبادت کے لیے کبھی جانا ہوتا تو وہاں بھی یکسوئی نہیں رہتی، بلکہ تصورات میں بدبودار گٹر کا ڈھکن کھل جاتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کو دیکھ کر پورنوگرافی والی دیکھی ہوئی ویڈیوز تصور میں چلنا شروع ہو جاتی۔ میری حالت یہاں تک ڈسٹرب ہو گئی کہ میں کسی رشتہ دار بچے کو اٹھا کر پیار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے خیالات غلیظ ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ میں ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ دل کرتا خودکشی کر جاؤں تاکہ ان سب سے چھٹکارا ملے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ نماز، تلاوت وغیرہ سے ان چیزوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ وہ بھی کیا، مگر وہاں تو یہ آگ اور بھی زیادہ تیزی سے بھڑک جاتی۔ میری زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ نیوز چینل پر روزانہ عبرت ناک واقعات دیکھنے کو ملتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں، لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوتے، مذہبی مقامات تک محفوظ نہیں، مجرم پکڑے جاتے، سزائیں ہوتی، مگر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ہر روز پھر دو چار واقعات دیکھنے کو مل جاتے۔ میرے اندر سے بھی کوئی کہتا کہ تم بھی یہ سب کرو۔ میرے اندر خیالات کی فلم چلنا شروع ہو جاتی، مگر میں ڈر جاتا۔ پہلے غلیظ خیالات تھے، پھر گندے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب میں سوتا نہیں تھا کہ کہیں خواب نہ آ جائیں۔ میرا وزن کم ہو گیا تھا۔ میں گھر والوں کو شرم کی وجہ سے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے لیے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مگر ہمارے دماغوں میں کیا چل رہا ہے، کیسے کیسے ناگ پل رہے ہیں، اس کے علاج کے لیے کچھ ماہر نفسیات موجود تو ہیں، مگر ان کا طریقہ علاج کوئی اتنا جدید نہیں ہے، بلکہ بس وہی دماغی مریض ڈکلیئر کر کے دماغ سن کرنے والی سکون اور ادویات ہی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہپناٹزم، تحلیل نفسی کر کے مریض کے دماغ کی گہرائیوں میں پہنچ کر مرض ختم کرنے والے
طریقہ علاج پر بہت کم کام ہو رہا ہے۔ ویسے بھی پوری دنیا میں دماغی نفسیاتی علاج ایک مہنگا ترین علاج ہے۔ ہر سیشن کی اچھی خاصی فیس دینا پڑتی ہے۔ ہماری سرکاری ہسپتالوں میں جو سائیکیٹرسٹ بیٹھتے ہیں وہ تو خود سائیکوپیتھ لگتے ہیں۔ ایک دن میں اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر سید جعفر مہدی صاحب کے پاس چلا گیا۔ سائیکالوجی کے شعبے کے ہیڈ تھے۔ سائیکالوجی کے علاوہ ریلیجنز اینڈ سائنسز میں بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ پروفیسر ڈاکٹر کہلاتے تھے۔ بڑی ہی باوقار اور باغ و بہار اور مقناطیسی شخصیت کے مالک تھے۔ روب ایسا کہ ہم جیسے آوارہ گرد منہ پھٹ بھی کنی کترا کر گزر جاتے تھے۔ لکھنؤ سٹائل میں اردو بولتے تھے اور ہمیشہ سفید کرتا پاجامہ پہنے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی منہ میں پان بھی رکھا کرتے تھے۔ سفید رنگت، درمیانہ کا خوبصورت نیم نقش بیضوی چہرہ جس پر ہلکی ہلکی ڈارک براؤن داڑھی مونچھیں، درمیان سے مانگ نکالی کندھے تک آتی دراز زلفیں، کبھی ماتھے یا چہرے پر زلف آ جاتی تو ہمیشہ شہادت والی انگلی سے اسے سائڈ پر کرتے۔ یونیورسٹی کے دنوں میں ان کی باتیں ہمارے سر پر سے گزر جاتی تھیں۔ میں جب ان سے ملنے گیا تو کچھ لمحے اپنی عقابی نگاہیں مجھ پر جمائے رکھیں اور پھر لکھنوئی لب و لہجے میں فرمانے لگے، ذیشان میاں بہت انتظار کروایا آپ نے۔ میں نے کہا، کیا مطلب سر؟ فرمانے لگے، کچھ نہیں میاں، آپ ہمارے آفس چلیں، وہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، یہاں سر راہ چلتے گفتگو مناسب نہیں۔ آفس پہنچ کر قہوے اور ڈرائی فروٹ سے تواضع کی۔ مجھے دیکھ کر فرمانے لگے، میاں اب اپنا اندر خالی کر دو، گو کافی گند پھیلے گا، مگر کیا کریں، آپ مریض ہیں اور ہم ڈاکٹر۔ میں نے کہا، سر کیسے کہوں اور کہاں سے شروع کریں؟ عجیب ہچکچاہٹ اور شرمندگی آڑے آ رہی ہے۔ آپ کے سامنے مسکرا کر فرمانے لگے، بھیا آپ ہمیں ایک دیوار سمجھ کر گفتگو کر لیں، شرمائے نہیں، آپ بیمار ہیں، جب یہ سب کرتے نہیں شرماتے تو اب علاج کے لیے کیسی شرم؟ پھر فرمانے لگے، چلیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے اندر کے اس ذیشان سے ڈر رہے ہیں جس کو آپ نے اس قدر خبیث کر دیا ہے کہ اب وہ آپ پر حاوی ہو کر جب آپ کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے تو وہ چہرہ دیکھ کر آپ ڈر جاتے ہیں۔ آپ کا دماغ تو ایک آئینہ ہے، وہ تو آپ کو وہی دکھائے گا جو چہرہ آپ نے اس میں فیڈ کیا ہوا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی اقساط میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔